ہم شعائر کے بارے میں جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شعائر اللہ کیا ہے. شعائر اللہ ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی نشانیاں ہیں. کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی نشانیاں کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں. اب اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں عزیز دوستو. انہی شعائر اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم یہ قصہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک گائے والا قصہ ہے. وہ گائے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل میں ایک شخص امیر تھا, ایک شخص بہت زیادہ امیر تھا, دولت والا تھا, اس کے بعد بہت ساری دولت تھی, لیکن اس کی اولاد نہیں تھی. اس کی اولاد نہیں تھی, اس کے بھتیجے تھے. اب اگر وہ انتقال کرتا تو اس کی جائیداد ساری بھتیجوں کو ملنی تھی. اس کے بھتیجوں نے سوچا کہ یہ تو پتہ نہیں کب ہمارا چچا انتقال کرے گا, تب کب جا کر ہمیں یہ جائیداد ملے. انہوں نے اپنے چچا کا قتل کروا دیا, اپنے چچا کا قتل کروا دیا, اور پھر اگلے دن جو ہے خود ہی مدعی بن کر جو ہے وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے چچا کو کس نے قتل کر دیا, ہمیں جو ہے قاتل سے جو ہے انتقام لینا ہے, ہم اسے سزا دیں گے, ہمیں بتایا جائے, ہمیں پتا چلے کہ یہ کس نے ان کو قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وہاں پر اکٹھی ہو گئی اور وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے اللہ ہمیں نشانی ایسی بتائے جس سے قاتل واضح ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کرے, گائے کو ذبح کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نشانی دکھانی تھی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ویسے ہی مردے کو زندہ کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے پیلے کلر کی ہو, پیلے رنگ کی ہو, ایسی گائے ہو کہ جس کو دیکھ کر جو ہے انسان خوش ہو جائے, ایسا بچڑا ہونا چاہیے وہ گائے. تو پھر انہوں نے کہا کیا وہ گائے جو ہے اس سے ہل جوتا گیا ہو یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہل کے لیے بھی استعمال نہ کیا گیا ہو, زمین میں کاشتکاری کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو, ایسی گائے ہونی چاہیے. تو پھر جب وہ گائے کی تلاش میں نکلے, اللہ کا ایک اور نیک بندہ تھا, جب اس کی انتقال کا وقت آیا تو اس کے پاس ایک گائے کی جو بچیا جو تھی, گائے تھی, وہ چھوٹی سی گائے تھی اس کے پاس, وہ اس کو جنگل میں لے گیا اور جنگل میں لے جا کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توکل کرتے ہوئے اس گائے کو چھوڑ دیا کہ اللہ یہ جو گائے ہے میں اس کو تیری پناہ میں چھوڑتا ہوں, تجھ پر توکل کرتے ہوئے تیری حفاظت میں چھوڑتا ہوں, جب میری اولاد بڑی ہو جائے تاکہ یہ امانت اس کو مل جائے. وہ گائے جو ہے اس نے جنگل میں چھوڑ دی اور وہ وہاں پر پلتی رہی یہاں تک کہ وہ جو نیک بندہ تھا انتقال کر گیا. اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا اس کی ماں نے جو ہے اس کو پڑھانے لگی, پڑھانے کے لیے اس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب مدرسے میں لگایا. پھر جب وہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, اب اس نے جب محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا تو اس نے جو ہے وہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا, اس نے جو ہے اپنی جو جتنی بھی جمع پونجی تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتا تھا. کتنے حصوں میں تقسیم کرتا تھا؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے اور ایک حصہ والدہ کے لیے اور ایک حصہ فقراء پر تقسیم کر دیتا تھا. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے والد نے ایک امانت جنگل میں چھوڑی ہے, جاؤ اس کو وہاں سے لے لو اور اس کو بیچ لو. اب وہ بچہ جو ہے وہ گائے کو لینے کے لیے گیا, اس نے جا کر اپنی گائے کو پکارا اور وہ گائے جو ہے وہاں پر اس کے پاس آ گئی اور وہ گائے پیلے کلر کی تھی. اب جب اس کو وہ بیچنے کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا, فرشتے کو بھیجا. تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا اس گائے کو 2 دینار میں جو ہے فروخت کر دینا. کتنے میں؟ 2 دینار میں فروخت کرنا. تو جب وہ اس فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں اس نوجوان سے ملا, اس نے کہا کہ بیچو گے گائے؟ اس نے کہا کہ ہاں بیچنے کے لیے تو میں لے کر نکلا ہوں. کہا کہ کتنے کی بیچو گے؟ میں تجھے اس کے 5 دینار دیتا ہوں. کتنے؟
دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میری ماں نے تو کب کہا تھا, میری ماں نے تو صرف کہا تھا 2 دینار کی بیچنی ہے, یہ تو مجھے 5 دے رہا ہے اور میری ماں سے بھی زیادہ دے رہا ہے. اس نے کہا کہ قیمت تم زیادہ بتا رہے ہو, جتنی مجھے میری ماں نے کہا تھا اس سے زیادہ تم مجھے قیمت بتا رہے ہو. میں تجھے ضرور بیچ دوں, لیکن پہلے میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے آ جاؤں. اس نے کہا کہ ہاں ضرور کر کے آ جاؤ. جب اپنی ماں کے پاس آیا, کہا کہ ماں آپ نے کہا تھا کہ 2 دینار کی بیچنی ہے, لیکن میں نے ابھی کہا ہی نہیں. اس نے کہا کہ میں تجھے 5 دینار دیتا ہوں. تو میں نے اس کو دینے سے کہا کہ میں صرف اپنی ماں سے مشورہ کر لوں پہلے. تو ان کی ماں سمجھ گئی, کہا کہ یہ ضرور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے. کہا کہ بیٹا جاؤ, اس کے پاس جا کر اس سے کہو کہ مجھے یہ گائے بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے. جب وہ بچہ نوجوان جو ہے وہ گائے لے کر وہاں پر جاتا ہے اور فرشتہ اس سے ملتا ہے, کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ مجھے مشورہ دو کہ مجھے یہ گائے بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے. کہا کہ نہیں بیچو, ابھی جو ہے ان قریب تمہارے پاس ایسی قوم آئے گی کہ تم اس کی قیمت جو ہے, اس کی جو کھال کے اندر جتنا سونا آ جائے وہ مانگنی ہے. اس کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ مانگنی ہے. تو پھر جب بنی اسرائیل کی وہ قوم جو گائے کو ڈھونڈ رہی تھی, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نوجوان کے پاس پہنچ جاتی. اس نوجوان کے پاس جب پہنچتی ہے, اس نوجوان سے آ کر کہتی کہ ہمیں یہ گائے بیچو گے. اس نے کہا ہاں ضرور بیچوں گا. کہا کہ کتنے کی بیچو گے؟ کہا کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا آ جائے وہ میں لوں گا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے دیکھا کہ گائے تو ویسی ہے جیسی حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے. انہوں نے اس گائے کو خرید لیا اس سے سونے کے عوض, کہ جتنا اس کی کھال میں سونا آ جائے. اور پھر وہ جو گائے کا ایک گوشت کا حصہ اس مردے کو لگایا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا. وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ میرے بھتیجوں نے ہی مجھے قتل کروایا ہے. اس طرح وہ پکڑے گئے. لیکن یہاں پر ہمارا بیان کرنا کچھ یوں تھا کہ شعائر اللہ, یہاں اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کرنی تھی, اپنی نشانی ظاہر کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے, وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی اس امانت کی کس قدر حفاظت کی, اور پھر اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے وہ امانت کس ذریعے سے لٹائی اور کس قدر اس کو قیمت ملی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کی نیکیوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا. عزیزان گرامی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو میں آپ علیہ السلام کے روضے مبارکہ میں بغیر کسی پردے کے داخل ہوتی تھی اور جھاڑو لگایا کرتی تھی. پھر ان کے والد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں, جب ان کا انتقال ہوا ان کو رسول اللہ کے پہلو میں وہاں پر دفن کیا گیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھر بھی ایسے ہی داخل ہوتی تھی بغیر اپنے حجاب کے, کیونکہ ایک طرف میرے شوہر تھے دوسرے میرے باپ تھے. ایسے ہی اجازت دیا کرتی تھی. اور اس کے بعد جب خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے جب ان کو اجازت دے دی اور وہ میرے حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہو گئے, اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول بن گیا کہ جب بھی وہ جھاڑو لگانے کے لیے روضہ رسول کے پاس داخل ہوتی, حجرے میں داخل ہوتی, تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر داخل ہوا کرتی تھی. تو جب ان سے پوچھا گیا, کہا کہ پہلے تو میرے شوہر اور میرے والد محترم تھے, لیکن اب حضرت عمر بھی وہاں پر دفن ہو گئے ہیں, مجھے شرم آتی ہے کہ وہاں پر حضرت عمر ہو اور میں ان کے سامنے بے پردہ جو ہے وہاں پر داخل ہو جاؤں. عزیزان گرامی, اس سے پتا چلتا ہے, اس سے مسلمانوں کا سنیوں کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے, انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عمر سے انہیں شرم آتی ہے کہ وہ ان کے سامنے اس طریقے سے بغیر حجاب کے داخل ہوں, کیونکہ وہ ان کے غیر محرم تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے دور کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا تو ایک دن ایک شخص جو تھا وہ اپنی دیوار کے اندر کیل ٹھونک رہا تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے لا تؤذوا رسول اللہ, اللہ کے رسول کو اذیت مت دو, کیونکہ
थूकने से भी रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचती है। इससे यह अकीदा जाहिर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर में जिंदा है। उनके जैसा कि कुछ बातिल अकीदों का ये अकीदा बन चुका है कि अल्लाह के नबी और वली जो हैं उनकी कब्रों पर नहीं जाना चाहिए, वो मर गए मिट गए, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह के बुरे अकीदे जो है फैलाकर लोगों के अंदर नफरत मुंतशिर फैला रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। जो अल्लाह के औलिया सालेहीन नबियों से अदब एहतराम करते हैं, अल्लाह के शायर की ताज़ीम करते हैं, उनको वहां से शिर्क और बिदअत के फतवे लगाकर हटाने की कोशिश की जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया फानी से आपने ज़ाहरी पर्दा फरमाया, काफी अरसा हो गया कि बारिश नहीं हुई, मदीना में बारिश ना हुई, लोग परेशान हो गए और सब इकट्ठे होकर हजरत आयशा सिद्दीका के पास हाजिर होते, कहते अम्मी जान, ऐ मुसलमानों की मां, हमें बताएं कि हम क्या करें, बारिश नाज़िल नहीं हो रही, हमारी फसलें सूखती चली आ रही हैं, हमारे मवेशी मरने शुरू हो गए हैं। हजरत आयशा ने फरमाया कि आसमान को बड़ा अरसा हो गया कि उसने रसूलुल्लाह के रोजे की ज़ियारत नहीं की, रसूलुल्लाह के रोजे की ज़ियारत नहीं की। कहा कि फिर अम्मी जान फिर क्या करें? कहा कि फिर जो गुंबद से जो है एक सुराग निकाल दो जिससे आसमान रसूलुल्लाह के रोजे को देख ले। तो फिर उन्होंने क्या किया, सहाबाए किराम ने वहां पर जो है गुंबद पर जो है वहां पर थोड़ी सी जगह जो है वहां से तोड़कर उसके अंदर सुराख कर दिया, और वो सुराख आज भी रोज़े रसूल पर गुंबद खजरा के अंदर मौजूद है। जो सहाबाए किराम ने वो सुराख किया, खिड़की बना दी। जब खिड़की आसमान की जब निगाह रसूलुल्लाह के रोजे पर पड़ी, फिर बादल आया और बरसना शुरू हो गया और बारिश नाज़िल हो गई, मुसलमानों पर अपने रहमत बरसना शुरू हो गई। ये सुन्नियों का अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी उम्मत की मदद फरमाते हैं, आज भी मदद फरमाते हैं। हजरत इमाम रिफाई एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। हजरत इमाम रिफाई वो इमाम हैं जो इस कदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क में मुस्तगरक थे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते थे कि जब भी कोई मदीने जा रहा होता, वो आपसे कहता कि हुजूर मैं मदीना जा रहा हूं, तो आप कहते कि मेरा भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कर दे। तो जब वो जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करता, तो रोज़ा मुबारक से आवाज आती कि हमारा भी सलाम इमाम रिफाई को दे दे। फिर क्या हुआ, हजरत इमाम रिफाई की किस्मत जाग उठी। आप रोजे रसूल पर एक दफा खुद हाजिर हो गए। जब वहां पर हाजिर होते हैं, रसूलुल्लाह के रोजे पर जब हाजिरी होती है, आपने जाकर पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दरूद और सलाम हो। फिर रसूल से जवाब मिला कि ऐ इमाम रिफाई तुम्हें भी हमारा सलाम हो। जब ये सलाम मिला तो इमाम रिफाई वजद तारी हो गया। आप पर जब वजद तारी हुआ तो आपने देखा कि आज तो किस्मत जो है अंगड़ाई में उठी है। आपने फिर ये अशआर कहे कि हजरत इमाम रिफाई फरमाते हैं वफी हालतिल बौदी रूही कुन्तु उरसिलुहा, ऐ अल्लाह के रसूल जब मैं दूर था तो अपनी रूह को भेजा करता था, तो कब्बिलु अन्निल अर्दा, वो जमीन को चूमती थी, वो जमीन को चूमती थी, वही नाइबा थी, और मेरी रूह जो है वो मेरी नाइब थी। वफी हादिहिल दौलतुल अशबाही वक़द हदरतु, अब अल्लाह ताला ने मुझ पर नजर करम फरमा दी है, मैं खुद आपके रोजे पर हाजिर हो गया हूँ। फमदुद यमीनका, आप अपना जो है हाथ मुबारक अता फरमाइए। फमदुद बियमीनिका कई तखत्ता बिहा शफती, यहाँ तक कि मैं अपने होंठों से बोसा ले लूं। तो फिर क्या था, जो उलमा इकराम ने और वहां के लोगों ने उस वक्त तवातुर के साथ ये रिवायत हमारे पास पहुंची है कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से हाथ मुबारक बुलंद हुआ और इमाम रिफाई ने बोसा दिया। इमाम रिफाई ने बोसा दिया।
اور یہاں پر لوگ ابھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں کہ اولیاء سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، ان کے مزارات پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ایوب انصاری آپ روضہ رسول پر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چمٹ گئے اور بوسہ دینے لگے کہ وہاں پر مروان آ گیا۔ مروان اپنے وقت کا حاکم تھا۔ اس نے کہا کہ کون ہو جو رسول اللہ کی قبر سے اس طرح چمٹ گئے ہو؟ تو جب انہوں نے چہرہ دوسری طرف کیا تو جب مروان نے دیکھا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں، حضرت ایوب انصاری ہیں، حضرت ایوب انصاری نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں ہوں؟ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں رسول اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ اور ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ میری مدد فرما رہے ہیں، میری باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور اس نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے کپڑوں پر بڑے پیوند لگے ہوئے، آپ کے کپڑوں پر بڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک کرتا سلوا لوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کی چاہت دیکھی تو آپ نے فرمایا جاؤ سلوا لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کرتا سلوایا۔ جب کرتا سلوانے کے بعد پھر ایک ٹرے کے اندر، ایک تھال میں وہ کرتا رکھ کر اس کے ڈھانپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لیے یہ کرتا لے کر آئی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ اس کے دل کی چاہت کو بوجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا دل چاہتا ہوگا کہ میں پہن کر بھی دکھا دوں، اب تیرا دل چاہتا ہوگا کہ میں پہن کر بھی دکھاؤں؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرا دل چاہتا کہ آپ مجھے پہن کر بھی دکھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور جا کر وہ کرتا آپ نے تبدیل کیا اور وہ پہن لیا جو عورت لے کر آئی تھی، اور پیوند والا کرتا ہٹا دیا، اتار دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا پہنا ہوا تھا، آپ پر وہ سج رہا تھا وہ کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو میں نے پہن کر دکھا دیا ہے۔ وہ عورت خوش ہو گئی اور چلی گئی کہ رسول اللہ نے میرا سیاہ ہوا کرتا قبول بھی فرما لیا اور پہن بھی لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تکنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کرتا بڑا سج رہا ہے، بڑا دھج رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ وہ بار بار کرتے کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا ابن عوف، اے عوف کے بیٹے تیرا دل گویا کہ چاہتا ہے کہ تم یہ کرتا لینا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر عطا فرما دے تو بڑا ہی کرم ہو جائے، بڑا ہی کرم ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی راضی ہو گئی، چلو تجھے بھی راضی کر دیتے ہیں۔ آپ اندر گئے اور وہ کرتا اتارا اور پھر وہی پیوند والا کرتا پہن لیا اور وہ لا کر کرتا عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا، کہا کہ جاؤ وہ بھی خوش ہوگی تم بھی خوش ہو جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن جب کرتا لے کر جانے لگے تو صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ ارے بھائی یہ تو نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی سے کوئی چیز جلدی قبول نہیں کرتے، اگر قبول کر ہی لی تھی اس عورت سے اور آپ نے وہ پہن بھی لیا کرتا تو تجھے ہضم نہیں ہوا، تو نے رسول اللہ سے وہ کرتا بھی مانگ لیا، کیا تجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ کے کپڑے پہلے پوند زندہ تھے کہ اللہ کے رسول نے آج نیا کرتا پہن لیا، تو نے وہ بھی مانگ لیا؟ کہا کہ اے میرے بھائیوں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں یہ کرتا اس لیے لیا ہے کیا میں ولیموں پر پہن کر جاؤں گا، میں شادی کے پروگرام اٹینڈ کروں گا؟ نہیں، بلکہ میں نے یہ کرتا اس لیے لیا ہے کہ جب میری موت ہو میں اس کرتا کے اندر مجھ کو کفن دیا جائے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہے شعائر اللہ،